السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز 636 میں خوش آمدید۔ یہاں پہ پی ڈی اے میں یہاں کے پی ڈی اے کے ملازمین کے کچھ مطالبات ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور کس بابت میں یہ جمع ہوئے ہیں۔ ان کے جو مطالبات ہیں وہ کن سے ہیں اور کیا مطالبات ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام اور عہدہ؟ میرا نام وحید احمد راؤ ہے، پی ڈی اے امپلائیز یونین کا چیئرمین ہوں، جو کہ 1 سال پہلے یہ الیکٹ ہوئے ہم اور بھاری اکثریت سے، اور ہمارے کام نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں مجبوراً یہ احتجاجی جلسہ کرنا پڑا، جس کی قیادت دین محمد صدر کر رہے تھے۔ اور ہمارا سب سے بڑا مین جو مسئلہ ہے آج، وہ سروس پیکج کا ہے۔ پہلے 2000 سے پہلے ملازمین کو پیکج دیا جا رہا ہے، اس کے بعد جتنے بھی بھرتی ہونے والے ملازمین ہیں ان کو پیکج نہیں دیا جا رہا ہے۔ پیکج ہمارا یہ سروس بینیفٹ ہے، یہ پینشن کے ایوز پیکج دیتے ہیں ہمیں۔ اور ملازمین 2018 میں ریگولر ہوئے تھے، ان کو جی انہوں نے ایک ہی اسکیل میں یعنی کہ سب بھیڑیے کو اور بکریوں کو اور کتا بلی کو جو کہتے ہیں نا، سب کو ایک ہی کیڈر میں ڈال دیا ہے۔ یہ کب ہوئے تھے؟ 2000 میں ہوئے؟ 2018 میں ہوئے تھے جی۔ تو مطلب جو اسکیل وائز جو ہوتا ہے، جو کلرک کو اسکیل ملتا ہے 5 اسکیل یا اس حساب سے نہیں ہوا؟ اس حساب سے نہیں دیا ہے جی، وہ ایک ہی ملا ہے سب کو، ایک ہی؟ آج پاکستان میں ایک اسکیل ہے ہی نہیں، 3 اسکیل کم سے کم، جو 3 اسکیل ہے آج ملازمین کا۔ ٹھیک، تو اس کو آپ کے کیا مطالبات ہیں کہ وہ، اور ابھی تک وہ ایک ہی اسکیل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی تک ایک اسکیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو آرڈر بھی نہیں دی گئے ہیں۔ سب سے بڑی یہ پرابلم ہے کہ ان کو آرڈر جو ابھی تک ان کے ہاتھوں میں نہیں پہنچے ہیں، ایسے انہوں نے ہوا میں آرڈر کیے ہوئے ہیں، بس پہلے بنائی ہیں اپنی مرضی سے۔ ہم کہتے ہیں بھی ان کو آرڈر بھی دیے جائیں اور ان کو اسکیل بھی دیا جائے۔ اچھا جی، دین محمد صاحب آپ سے اردو کی، جی ہاں، تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، یا مطلب جو بھی آپ کا مطالبہ ہے وہ ذرا بتا دیجیے۔ ہمارا مطالبات جی بہت ہے، لیکن چند مطالبات اس وقت میں موجود اہم مطالبات پیکیج ہے جی، ورک چارج ملازمین کے ریگولر سروس اسٹرکچر کے 1800 ملازمین کو 1 اسکیل سے 3 اسکیل دینا ہے، اور اپنا اسکیل دینا ہے، اور ورک چارج ملازمین کو پرماننٹ کرتے ہیں، ہو گیا انشاءاللہ۔ اور ہم مطالبات کرتے ہیں، ہم ڈیڈ لائن دینا ہے، 1 ہفتہ میں اندر ہمارا مطالبات حل نہ ہوں گے انشاءاللہ ہم بی آر ٹی بھی بند کرتا ہے، حیات آباد بھی بند کرتا ہے، تمام واٹر سپلائی اور سینیٹیشن، کاربیج، ارٹیکلچر تمام حیات آباد بھی بند کرتا ہے، اور ریگی ماڈل ٹاؤن بھی بند کرتا ہے۔ انشاءاللہ 10 روز اندر ہمارا مطالبات حل کرے گا۔ اگر حل نہیں ہو گیا ڈی جی پی ڈی اے کو انشاءاللہ میں بات کریں گا، میں اس کو مطالبات دینا ہے انشاءاللہ۔ ہم امید ہے 10 دن میں اندر ہمارا مطالبات حل کرے گا، یا حل نہیں ہوگا انشاءاللہ میرا مشن آگے ہے، وی آر ٹی بھی بند کرے اور حیات آباد بھی بند کرے، سب بند کرے گا انشاءاللہ۔ وہ یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے، باہر سے مسئلہ، ہمارا ڈی جی صاحب بہت ایماندار آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت غیرت مند عزت مند آدمی ہے۔ اس کو باہر سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اس کو بالکل غلط ہے۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، ہمارا ڈی جی بالکل غیرت مند ایماندار آدمی ہے، اس کو مسئلہ پوری طور حل کرے، اگر نہیں ہے ہمارا امپلائیز خود حل کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے امپلائیز میں خود جانا ہے اور جگہ خالی کرے گا۔ ٹھیک جی، میں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک آپ کے ہی ایک ورکر سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو بی آر ٹی بنی ہے اس کی پیمنٹ بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کو نہیں ہوئی، پی ڈی اے کو نہیں ہوئی، کیا یہ بات سچ؟ پی ڈی اے کا یعنی 35 کنال ہماری اربوں روپے کی ہے، 35 کنال پہ انہوں نے ویسے ہی دے دیے بی آر ٹی کو۔ پھر ہمارا فیز 5 کا یہ مکمل روڈ ہے، پھر فیز 3 کا مکمل روڈ ہے، اس کے اوپر جتنے ٹریز، جتنے اس کے گرین بیلٹ، جتنے ہمارے اس پہ ایسڈ لگے دیے، اربوں نہیں یا خربوں روپے کا ہمارا نقصان ہو گیا ہے، اور پی ڈی اے کے اربوں روپے اس کے یعنی اکاؤنٹ کے ادھر ٹرانسفر ہو چکے بی آر ٹی میں۔ ہم یہ بی آر ٹی کسی صورت نہیں چلنے دیں گے،
BRT نے PDA کو تباہ کیا ہے. ہم اس BRT کو بالکل کلوز رکھیں گے اس وقت تک جب تک ہمارے PDA ملازمین کا یہ ہمارا مستقبل ہے. PDA جب تک ہوگا ملازمین کا رزق جاری ہوگا, اور BRT اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک PDA کے ایسڈ واپس نہ دے دیے جائیں, اس کی پیمنٹ واپس نہ دی جائے. ہمارا جو ہے مطالبہ سب سے بڑا حکومت کو یہ ہے کہ PDA کے جتنا بھی اس BRT میں پیسہ لگا ہے, جتنی زمین آئی ہے, اس کی پیمنٹ دی جائے, ورنہ ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج نہیں, ہم مکمل طور پہ BRT کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے تو جو ریلوے کو ان کی زمین کی پیمنٹ مل گئی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بھی مجھے ایک اطلاع ملی تھی کہ اس طرح کے باقی جو ہیں ان کو ملی ہوئی ہے, صرف PDA کو نہیں ملی. نہیں ملے گی, تو نہیں ملے گی, سب ڈپارٹمنٹ کو ملے گی, اور صرف PDA کے نہیں ملے گی. PDA کے 36 کنال زمین میں بلڈنگ جوڑ کر اس قسم ملازمین کی بھی سہولت نہیں ہے, اس قسم PDA کی بھی واپسی نہیں ہے. ہمارا اساسی تباہ کرتا ہے, PDA کا اساسی سب تباہ ہوگا انشاءاللہ. ہم مطالبات پروفیشنل گورنمنٹ سے, میرا اساسی بحال کرو اور ہمارا پیسے واپس کرو, یعنی BRT چلے گا, ہمارا پیسے واپس نہیں ہے انشاءاللہ BRT بھی عمر سے بند ہے, سب عمر سے بند ہے. ٹھیک جی, BRT کی تو تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں ناظرین, اور آپ جو یہاں کے قریبی جو رہتے ہیں, پشاور جو چکر لگاتے ہیں, تو BRT کی بسز جو ہیں وہ تیار ہیں, کوئی ٹرپ وغیرہ لگا بھی لیتے ہیں دکھانے کے لیے کہ تیار ہیں. جو صوبائی صدر تھے وہ بھی, جو صوبائی وزیر تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے, تو وہ تو تیار ہے, لیکن ان کی پیمنٹ جو ہے انہوں نے نہیں کی ہوئی. تو یہاں کے ملازمین کی یہ جو یونین ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ روک دیا جائے, اور اگر روکا نہیں جاتا تو پھر کم از کم اس کا جو ان کا جو حق ہے وہ ان کو ملا جائے, دے دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ملازمین کی جو میں لسٹ دیکھ رہا تھا, وہ آپ کا پمفلٹ جو ہے وہ کسی لڑکے کے پاس تھا, تو وہ پمفلٹ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی حد تک جو ہے ان کے مسائل ہیں اور مطالبات بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ جو مین مطالبات ہیں وہ انہوں نے بتا دیے, اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم اس وقت تک جو ہے BRT کو چلنے نہیں دیں گے جب تک ان کے پیمنٹس کو کلیئر نہیں کریں گے. اور یہ مطالبات جو ہے یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گا. تو مطالبات جو حل ہو چکے ہیں وہ بھی انہوں نے ظاہر کیے ہوئے ہیں, جو کہ گرین لائن میں ہیں, اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو حل نہیں ہوئے وہ پیج 1 پہ اور پیج 2 پہ, دونوں پیجز پہ جو ہیں وہ 20 مطالبات ہیں. جی ہاں, ایگزیکٹلی 20 مطالبات ہیں, اور یہ 20 مطالبات ان کے ہیں. تو یہ لگتے بھی جائز ہیں جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں, یہ مناسب مطالبات ہیں. تو گورنمنٹ سے ان کی اپیل ہے کہ یہ پورے کیے جائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ دی محمد صاحب, اور آپ ولید احمد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بھی کامیابی دے, اسی طرح ملازمین اور غریب پاکستانی عوام کے لیے آپ خدمت کرتے رہیں. شکریہ, مہربانی, شکریہ چینل کے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملازمین کی آپ ایشوز کی بات کر رہے یہ بتائیے گا کیا کیا مسائل ہیں جن کے آپ یہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں, مسائل اور جو سب سے پہلے تو میں دلی کی ادا کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے سر کہ پیکیج کا مسئلہ ہے. ہم سے ہمارا سب سے بڑا کہ ہمارا پینشن کا ادارہ نہیں ہے, پیکیج ہے ہمارا. پیکیج کا 2000 سے پہلے جو ملازمین ہیں, جو سینئر ہیں, ان کو پیکیج ہے وہ کروڑوں لاکھ روپے پیکیج لے جاتے ہیں. لیکن جو نئے ملازمین ہیں 2000 کے بعد بھرتی ہوئے ہیں, وہ بیچارے, ان کا نہ پیکیج ہے نہ پینشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سروس بینیفٹ ان کا کوئی نہیں ہے. تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا PDA بورڈ میٹنگ سے اپروول لی جائے اور ہمارے لیے زیادہ سے منظوری دی جائے تاکہ ہمارے لیے پیکیج ہو سکے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ 2018 میں جو ملازمین کے لیے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2017 کے تحت صوبائی اسمبلی سے منظور ہوا، جس کے تحت 2018 میں تقریباً 1500 سے زائد ملازمین کو ریگولر کیا گیا۔ ان ملازمین کی ایک اسکیل میں زیادہ تر ملازمین کو دیا گیا ہے، مطلب جیسے مالی ہو گئے، سویپر ہو گئے، یا اس طرح کٹاپولی وغیرہ جو کیڈرز ہیں وہ ایک دیا گیا ہے، حالانکہ پورے پاکستان میں 3 اسکیل سے کم کوئی اسکیل یہ بھی نہیں، ایک اسکیل ہے بھی بالکل آپ لوگوں کی پتہ ہے، صرف ایک چلے ٹھیک ہے، اگر کوریج کے لیے ہم کہہ سکیں کہ چلے ٹھیک ہے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو پیش ٹھیک ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ان کو ان کا حق دینا چاہیے تھا، اور آپ کا مطالبہ جو ہے وہ بالکل بجا ہے اور باہر ہے، کیونکہ ابھی جو ہے ان کے پاس اگر یہ اب بھی کر لیں تو یہ ایشو جو ہے نہیں رہے گا، کیونکہ ایک اسکیل تو ہے ہی نہیں ہے، تو 3 کر دیں، 3 کے بعد 5 ہوتا ہے 5۔ سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ منظور ہوئے پروونشل اسمبلی نے منظور ہوئے، اور اس میں 49(1) کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ملازمین جس پوسٹ پہ اور جس گریڈ پہ کام کر رہے ہیں ورک چارج پہ، اس کو اسی میں ریگولر کیا جائے۔ تو اگر کمپیوٹر BPS 16 ہے تو BPS 16 دیا جائے ان کو، یہ نہیں ہے کہ ان کو BPS 1 دیا جائے۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ ان کو مطلب جو 16 والے تھے ان کو 10 دے دیے۔ اب سپروائزر کا جو کیڈر ہے وہ صوبائی حکومت میں BPS 14 ہے اور یہ لوگ چلا رہے ہیں BPS 10۔ اسی طرح مالی وغیرہ ٹیوبویل آپریٹر BPS 7 ہے، BPS 1 چلا رہے ہیں۔ تو ایک چیز یہ تو وائلیشن آف ایکٹ ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایکٹ کی وائلیشن کے بجائے فور ایجنڈل ایشو کرے، ان کو مسائل کو حل کرے، PDA کے اندر کے مسائل۔ اس کے علاوہ ایک سوال آپ سے اور تھوڑا سا بات بتا دوں، آپ کی جو پروموشنز ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں؟ جیسے تو اپنے ٹائم سے اس کی پروموشن ہو رہی ہے؟ پروموشن کا یہ مسئلہ ہے سر کہ DPC ہمارے 11 سے 15 تک ہو گئی ہے، اس کو پروموشن مل گئی ہے 6-7 سے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 10 تک پروموشن کی جائے۔ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یار جب ہم بجٹ میں پوسٹیں ڈالیں گے تو سینکشن پوسٹیں ان پہ ہم اپگریڈ کر دیں گے۔ اب بجٹ بھی گزر گیا ہے، کافی عرصہ بھی ہو گیا، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں، پیپر ورک تیار ہے، اس کے باوجود مطلب مسائل کھڑے کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں ڈائریکٹر جنرل PDA صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں اور جلد سے جلد DPC منعقد کرائیں، تاکہ جو 1 سے 10 تک کے غریب ملازمین ہیں ان کو بھی حل کریں۔ اپنی بات جاری ہے۔ اس کے ساتھ آگے ہماری جو پلاٹ کی ایشو ہیں، بہت سارے ملازمین ہیں جن کو ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کو پلاٹ ایشو ہو چکے ہیں لیکن نہیں حوالے نہیں کر رہے ہیں، وہ الاٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں، تو وہ کر دیں۔ بہت سارے ہمارے ملازمین ہیں، آفیسرز بھی ان میں ہیں جن کا کنورژن کا مسئلہ ہے، جو سینئرز ہیں ان کا حیات آباد میں پلاٹ بنتا ہے لیکن ریگی ماڈل ٹاؤن میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے 1-2 بندوں کو پلاٹ الاٹ ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی نہیں دیے جا رہے ہیں، مختلف بہانوں سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ مسائل بھی حل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب نے پشاور ماڈل ٹاؤن جو اسفندیار سٹی پہ مشہور تھا وہ PDA کے حوالے کیا ہے، PHA سے PDA کے حوالے کر دیا۔ 1,06,000 سے زائد کی زمین ہے، تو اس میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریگی ماڈل ٹاؤن اور حیات آباد جو ٹاؤن شپ ہے یہ پرانے ہیں، تو اس میں 2% سے زیادہ ہم جو امپلائیز کوٹا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ نئی ٹاؤن شپ میں ہم آپ کے 5% کوٹا رکھیں گے، تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ نیا جو ٹاؤن شپ ہے وہ پشاور ماڈل ٹاؤن ہے، تو اس میں ہمارے وعدے کے مطابق 5% کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی پلاٹ ہمارا حق ہے، PDA کو سوسائٹی میں ڈالا جائے اور سوسائٹی پلاٹ ہر ریگولر ملازم کو دیا جائے، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بڑا مطالبہ ہے وہ ورک چارج ملازمین ہیں، ان کو ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہر دوسرے دن نئی قسم پروفال میں آ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ 6 مہینے بعد ایکسٹینشن مل رہی ہے، وہ بیچارے کیسے 6 مہینے بعد ایکسٹینشن کے پیچھے پھریں گے یا پھر اپنے کام کریں گے۔ تو ایک تو ان کو ریگولر ایکسٹینشن دی جائے کہ جب تک ریگولر نہ ہو جائے تو بس وہ ایکسٹینشن کنٹینیو تصور کی جائے۔ دوسری یہ ہے کہ ورک چارج ملازمین کا جو سینکشن پوسٹوں پہ جن کی بھرتی ہو چکی ہے، تو جن کی پوسٹ سینکشن ہے ان کو تو ریگولر کر لیا جائے، کیونکہ وہ 3 سال سے زیادہ 10 سالوں میں نوکری کر لی ہے، سینکشن پوسٹ پہ آپ لوگوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو ریگولر کر لیں۔ جب آپ نے رکھا بھی ہے اور نکال بھی نہیں رہے ہیں اور سینکشن پوسٹوں بھی دیا ہے تو پھر کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ لوگوں کو ریگولر نہیں کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدر صاحب اور چیئرمین وزیر اعظم صاحب نے سرکار 10 دن میں اگر ہماری یہ مسائل حل نہ کی تو آگے عید آ رہی ہے۔ عید پہ ظاہری بات ہے ہماری سینیٹیشن اسٹاف پورے جو جتنا بھی گند ہوتا ہے، جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے اٹھاتے ہیں، قربانی ہے، ہم یہ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ہم یہ روڈ بھی بند کریں گے، حیات آباد کا پانی بھی بند کریں گے، جتنی بھی واٹر سپلائی ہے وہ کوئی سروس ہم نہیں جاری ہونے دیں گے۔ عید پہ ہم سخت ایکشن لیں گے اور 10 دن کا ٹائم ہم دیتے ہیں۔ ہماری DG صاحب سے عید ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے DG صاحب ہمارے مسائل حل کریں گے، انہوں نے پہلے بھی حل کیے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بلائیں گے، مذاکرات کریں گے، یہ مسائل جلد حل کریں گے، اور اگر نہ کیا تو پھر ہم ضرور جو ہے نا
اپنا کلمہ پہ عمل کریں گے اور جو ہے نا سارے ہم سروسز بند کر کے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ جو BRT کی 35 کنال کی زمین ہے فیز 3 کی وہ آپ لوگوں نے لی ہے, کم از کم اس کی پیمنٹ تو ہمیں کر دیں. جس طرح ریلوے کی زمین آپ لوگوں نے لی ہے تو آپ لوگوں نے ریلوے کو اپنی پیمنٹ کر دی ہے. کنٹونمنٹ بورڈ سے آپ لوگوں نے زمین لی, آپ لوگوں کو ضرورت تھی, آپ لوگوں نے پیمنٹ کر دی. PDA کے ہم ملازمین ہیں ہماری, اور کیا ہے ہم کسی میں ہم سیلف فائنینس ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, کم از کم ہمیں پیسے دے تاکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ مضبوط ہو سکے. اربوں روپے کی زمین ہے. اس کے علاوہ ہمارے آفیسرز اور ملازمین نے BRT میں اتنی محنت کی ہے, سالوں کام کیا ہے. کم از کم PDA کے ملازمین کو تو جو سروس ہے وہ فری پرووائڈ کی جائے. جو BRT میں ہم سفر کریں, اگر فری نہ پرووائڈ کر سکتے کم از کم 50% ہمیں ڈسکاؤنٹ BRT پہ دی جائے جو ہم سفر کریں اس پہ. تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں BRT سے جو ہمارے پیسے لیے گئے ہیں وہ ہمیں واپس کرے, زمین کے پیسے دیں اور ہمیں BRT میں PDA کو سہولیات دیں, اور اگر نہ کیا تو ہم اس کے خلاف سخت ہیں. ناظرین, جن لوگوں نے پشاور دیکھا ہوا ہے, APK دیکھا ہوا ہے, جب ہم کام نہیں کرتے, ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کام نہیں کرتا تو ہم گلا تو بہت کرتے ہیں کراچی گندا ہے, کراچی گندا ہے. ہر چینل پہ یہی آتا ہے, ہر جگہ پہ یہی بات ہوتی ہے. اب جب پشاور صاف ہے, پشاور جو ہے وہ ہر کوئی آتا ہے یہاں پہ, بہت زبردست انہوں نے یہ کام کر رہے ہیں, یہ خوبصورتی سے کام کر رہے ہیں. اب جب یہ کام اچھا کر رہے ہیں تو کم از کم ان کا حق بنتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو ان کے حقوق دیے اور ان کا حق بنتا ہے. تو جو بھی مسائل ہیں اگر کریں آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو ہمارا کلیم بھی آپ کے پاس موجود ہے, پھر ہم اس میں کوشش کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے دینا ہے. آپ کو میں آپ کا بہت زیادہ انتظار ہوں.